السلام علیکم ورحمۃ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی خیر. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے محبوب ایوب منزہ عن العیوب حضرت نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان یہ حدیث مبارک ہے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ کی کتاب ذخیر اندر. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت کے میدان میں سرکش بے نور اور متکبر پرغرور چینٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. یعنی جن اللہ کی آیات سے منہ پھیرا، جو لوگ حد سے بڑھ گئے، جو گناہوں میں بڑھ گئے، وہ قیامت کے دن بے نور اٹھائے جائیں گے. ان کے چہرے نور نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بے نور کا معنی اندھا بھی ہو، بہرحال وہ بے نور اٹھائے جائیں گے. اور متکبر پرغرور چینٹیوں کی طرح جو لوگ ٹکرتے ہیں، قیامت کے دن وہ پرغرور چینٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. پرغرور اینٹس کی طرح، جو چینٹیاں جیسے نا وہ گھمنڈی چینٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں خدا کے عاجز بندوں کو ناحق پاؤں میں رونتے تھے، آج وہ ان کے پاؤں ہیں. کہ دنیا کے اندر یہ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے عاجز بندوں کو نا اپنے پاؤں میں روندتے پھرتے ہیں. تو قیامت کے دن یہ چینٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے تو پھر اللہ کے تمام بندوں کے پیروں تلے روندے جائیں گے اور ذلت اور خواری کے پائمال ہوں گے. اور اس دن ان کے لیے ذلت اور خواری ہی ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو سرکشی اور تکبر جیسی بری لعنتوں سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید النبی الامین الکریم رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم کلاس 2 اسٹارٹ کرتے ہیں. کوئی یہ محمد زین رفیق اور زارا کو کے آڈیو کنیکٹ کر لیں وہ لوگ. چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں. بات کر لیتے ہیں کل کے بارے میں، کل کیا پڑھا تھا. چلیں شجرت فیاض آپ انمیوٹ کریں اور بتائیں کہ ہم نے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم نے کل پڑھا لا نفی جنس میں اسم نکرہ کی ریپیٹیشن ہوگی، تو وہاں پہ ہم اعرابی عمل اس کا منصوب بھی دے سکتے ہیں اور مرفوع بھی دے سکتے ہیں. اگر پہلا اسم منصوب ہوگا اسم، یا ہم منصوب دے سکتے ہیں یا مرفوع. منصوب اس میں آئے گا فتح سے یا فتح والے تنوین سے، اور مرفوع آئے گا تنوین سے. اور اگر پہلا اسم مرفوع ہوگا تو اس کا دوسرا اسم یا تو منصوب ہوگا فتح سے یا پھر مرفوع رہے گا. اور اس کے بعد ماشاء پڑھا اللہ. تھا اگر آپ معرفہ کی ریپیٹیشن ہو تو سیکنڈ اسم کی لا کا ریپیٹیشن ضروری ہوتی ہے. اس میں کوئی اعرابی عمل نہیں ہوتی، لیکن میننگ میں نہیں آتا ہے. اور پڑھا تھا اگر لا کے بعد بدھا ہوگا، یہ لا نفی جی جنسی ہوتا ہے، بدھا لا کا اسم رہتا ہے اس میں. اور پڑھا تھا اگر کرینہ ہوگا تو اس صورت میں ہم اس کا اسم کو محذوف رکھتے ہیں. اور لا جی نفی جنسی جو خبر ہوتی ہے وہ اکثر ہم معذوف کر دیتے ہیں اگر ہمیں وہ معلوم نہ ہو. جی ماشاء اللہ. پھر ایگزامپلس کی تین پہ. اچھا تو میں پوچھوں آپ سے ایک سوال. جی جی آپ اس کا عربی بنائیں. گھر میں کوئی مرد نہیں. گھر میں کوئی مرد نہیں. لا رجل فی الدار. رجلا لا رجلا
رجل اعرابی عمل ہے گا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. چلیے آپ میوٹ کریں، آپ میوٹ کریں. منزہ نذیر آپ السلام منزہ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کوئی گھر قریب نہیں ہے. کوئی گھر قریب نہیں. لا دار قریب. لا قریب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. لا بیت قریب، لا دار قریب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت اچھے. چلے ہم شروع کرتے ہیں. آج زیادہ نہیں پڑھیں گے، آج اوور ڈوز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہی پڑھتے ہیں آج، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ کوشچنز کر لیں گے. چلے دیکھیں، آج ہم پڑھیں گے. کل تو ہم نے یہ پڑھا کہ جو لائے نفی جنس ہے یہ اعرابی عمل کب کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ سب ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ. بس اب یاد رکھنا ہے اور سمجھنا ہے. جہاں کنفیوژن ہو وہاں آپ لوگ پوچھیں. ٹیلی گرام گروپ میں آپ لوگ کوشچنز پوچھ سکتے ہیں، تو جس کو بھی کوئی کنفیوژن ہوگا وہاں پوچھ لے کریں گے. آج ہم بات کر لیں گے اس بارے میں کہ ان کا عمل یہ کب لا مغلا عن العمل ہوتے ہیں. لا مغلا عن العمل ہوتے عن العمل ہوتے. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ تو اردو والے ہیں، چلیے چھوڑے زیادہ ہوگا. مطلب یہ کب عمل نہیں کرے کہ ان کا عمل، یہ اعرابی عمل کب نہیں. یہ جو لائے نفی جنس جو ہے یہ اعرابی عمل اپنا کب چھوڑے، کب نہیں ہوگا. لا نفی جنس کا اعرابی عمل کب باطل ہوگا. لا نفی جنس کا اعرابی عمل کب باطل ہوگا، یعنی یہ اپنا اعرابی عمل کب نہیں، کن صورتوں میں اس اعرابی عمل نیوٹرلائز ہو جائے گا، کن صورتوں میں اس کا اعراب ختم ہوگا، کب یہ اعرابی عمل نہیں کرے گا. یعنی اعرابی عمل اس کا کیا ہے کہ یہ کب اسم پہ خبر نہیں دے گا. پہلا کیس جو ہم نے کل بھی دیکھا کہ اگر اس کا اسم معرفہ ہو، اگر لائے نفی جنس کا اسم کیا ہو، معرفہ ہو، اگر اس کا اسم معرفہ ہو، اس ٹائم یہ اعرابی عمل نہیں رہے گا. اس کی ایگزامپل ہم نے کل بھی کر لی تھی. اگر میں وہی ایگزامپل بولوں، لا زیدن، لا زیدن، ایکچولی ایک لاجک ہے یہاں پر. یہ معرفہ پہ عمل کیوں نہیں کرے گا؟ مجھے کوئی بول سکتا ہے لاجیکلی کیا ہو سکتا ہے؟ میں کل والی ایگزامپل پھر سے لکھتا ہوں. یہ جو میں نے کل لکھی تھی، ولا بکر، ولا بکر. مجھے کوئی لاجیکلی بول سکتا ہے کہ یہاں معرفہ پہ اعرابی عمل کیوں؟ آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، کیا لاجک بن سکتا ہے یہاں پر؟ کیونکہ ہمارا ہوتا ہے وہ پرٹیکولرلی کسی چیز کو پوائنٹ کرتا ہے. ہاں تو ماشاءاللہ بہت جس قریب ہے. وجہ پھر سے اس میں مطلب فیملی نہیں آئے گی، وہ ایج کے بارے ویری میں گڈ، بولا گا تو ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ یہاں پہ جو معرفہ ہے نا، یہ معرفہ کسی پرٹیکولر جنس کو ڈینوٹ نہیں کرے گا. اور یہ لا جو ہے یہ لائن نفی جنس ہوتی ہے، فیملی کو نگیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پہ اس کا اسم کیا بنا جی؟ معرفہ ہے. اس کا اسم معرفہ ہے، تو اس لیے اس معرفہ پہ اعرابی عمل نہیں ہوگا. اس کا اعرابی عمل کس پہ ہوگا؟ جنس پہ ہوگا. اعرابی عمل جنس پہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ کیا بنا؟ لا زیدن عندی، نہ زید میرے پاس ہے، ولا بکر، اور نہ ہی بکر میرے پاس، نہ زید
بکر ہے. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اگر میں اسی طرح لکھوں, کیا مجھے آپ بولے کہ یہ صحیح ہوگا؟ کیا یہ صحیح ہوگا؟ لا قلم, اب مجھے ہوگا جی, ولا کتاب, کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیا یہ صحیح ہوگا؟ لا قلم عندی ولا کتاب. نو سر، کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے دونوں اسم. ہاں یہ نکرہ دون اسم تو اس پہ نصب آئے گا، اعرابی عمل ہوگا. منزہ ریپیٹیشن ہو سکتا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا نا, اگر لائن افیجنس کے بعد ایک اسم نکرہ ہو, جیسے قلم ہے اسم نکرہ ہے, اس کے اسم نکرہ کی ریپیٹیشن ہو, تو اس حالت میں, اس کیس میں ان دونوں اسموں کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے, منصوب پڑھنا بھی جائز ہے. اگر منصوب پڑھا, اگر پہلے اسم اگر پڑھا, تو پھر دوسرا اسم آپ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ لا قلم عندی ولا کتابہ, لا قلم عندی ولا کتابن, لا قلم کتابن. آپ نے پہلے کو مرفوع پڑھا لا قلم عندی, تو پھر کیا آئے گا؟ ولا کتابن, لا قلم عندی ولا کتابہ, کتابن نہیں. پھر اس کی سمجھ آیا؟ جیسے میں نے کہا تھا لا حول ولا قوت, وہ بھی نکرہ تھے نا, لا حول ولا. کلیئر ہو گیا؟ یس سر. کلیئر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ ریوائز نہیں کرتے ہیں. ریویژن کرنا ضروری ہے, کیونکہ اب اتنا زیادہ جمع ہو گیا ہے نا, اگر ریوائز نہیں کریں گے تو سب بھول جائے گا, کوئی فائدہ ہی نہیں ملے گا. اچھا سب لوگ منڈے کو ریڈی رہیے گا ٹیسٹ لیے. کتنے 30 لیکچرز کا ہے کہ 40 کا ہے نا شاید, 31 تک, فرسٹ 31 لیکچرز کا ٹیسٹ ہوگا منڈے کو. اور جو پچھلے ٹیسٹ میں جو لیول تھی پیپر, اس سے اچھی لیول, ہر ہفتے لیول انکریز ہوگی ایگزام. ٹھیک ہے, سو آلویز بی پریپیئر فار دی ورسٹ. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر عمل نہیں کرے گا. پہلا کیس نمبر 2, اگر لا ہے نا, لا جب بھی آپ نے پڑھا نا, ابھی تک آپ نے پڑھا لا حول, ٹھیک ہے نا, لا غلام, دیکھ رہے ہیں لا کے بعد ڈائریکٹ اس کا اسم ہے, لا کے بعد ڈائریکٹ, لا کے بعد سیدھے اس کا اسم ہے, کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ان کے بیچ میں کچھ ہوا, کوئی اور ورڈ ہوا, اس کو ہم اردو میں بولتے کوئی فاصلہ آ جائے ان کے بیچ میں کوئی اور ورڈ آ جائے, تو پھر لا کا عمل اس پہ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل اگر میں کہوں لا فی الدار, لا فی الدار, لا فی الدار رجل, دیکھیے رجلن, لا فی الدار رجل ولا امرأۃ, ولا امرأۃ. ٹھیک ہے جی, ولا امرأۃ. آپ ذرا دیکھیں پہلے کے اسم, یہاں کیا ہے؟ یہاں لا ہے, لا نفی جنس, اس کا اسم ہے رجل. اب ان کے بیچ میں کیا آیا؟ فدار, فاصلہ, ان کے بیچ میں کچھ اور. اس قسم میں لا نفی جنس عمل نہیں کرے گا, لا نفی جنس اعرابی عمل نہیں کرے گا, لا نفی جنس رجل پہ نصب نہیں دے گا. اسم ہمیشہ کیا ہوگا, کیا رہے گا؟ مرفوع. یہ مرفوع ہی رہے گا, یہ مرفوع ہی رہے گا, اس کیس میں یہ مرفوع ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جو دوسرا ہے نا یہاں پر ولا امرأۃ, ولا امرأۃ, جو ہے نا ولا امرأۃ, دیکھیں پہلے اب یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کی ہے
پہلے اسم پہ تو رفع ہم نے دیا، پھر ریپیٹیشن ہے لا کی، اور پھر اس میں نکرہ کی، تو اب اس کیس میں ہم امراۃ بھی لکھ سکتے ہیں، امراۃن بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا اس میں کوئی کنفیوژن ہے کسی کو؟ حمیرہ بشیر سمجھ میں آیا آپ کو؟ حمیرہ حمیرہ بشیر، یہ سمجھ آیا؟ میسج کر رہی ہیں. یس سر. چلے، کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ چلیے آپ سب چپ ہیں تو میں ایزیوم کر لیتا ہوں. ہاں جی کلثوم، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں. کیا بتا رہی؟ ان کی آواز کٹ رہی ہے، اگر کوئی سمجھا تو بتا دیں. چلے پھر میں ایک بار ریپیٹ کر لیتا ہوں، شاید یہ ریپیٹیشن تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر لا نفی جنس اور اس کے اسم کے بیچ میں کوئی فاصلہ آ جائے، اس کا مبتدا کیا ہے؟ اس کا مبتدا رجل ہے نا. دیکھیں کلثوم مبتدا جار مجرور بن ہی نہیں سکتا، یہ متعلق خبر ہے، یہ متعلق خبر ہے. تو مبتدا کیا ہوگا؟ رجل. اور متعلق خبر کو آپ خبر بنا دیں گے، اس کو آپ قائم مقام خبر کو آپ رجل اس کا مبتدا ہو گیا، تو اس پہ آنا چاہیے تھا رجل، لیکن اس کے بیچ میں چونکہ فاصلہ ہے فداری کا، اس لیے اس پہ عمل نہیں ہوگا، اس لیے اس پہ اعرابی عمل نہیں ہوگا، یہ مرفوع ہی رہے. ٹھیک ہے؟ بولیں، آپ لوگ بولتے کیوں نہیں؟ اگر کنفیوژن ہے تو پوچھیں. ٹھیک ہے سر. چلے، میسج کرنے سے اچھا ہے آپ بولیں، چیٹ باکس میں جو کچھ لکھتے ہیں نا، اس سے منہ سے بولیں. چلے، اس کے بعد ہے تیسرا اور آخری کیس. کب عمل اس کا اعرابی عمل باطل ہوگا، کب نہیں ہوگا؟ اگر لا نفی جنس سے پہلے، اس طرح سے لکھتا ہوں میں اپنے طریقے سے، اگر لا نفی جنس، یہ لا ہے، اس سے پہلے اگر حرف جر آیا اس کے بعد ہوا لا نفی جنس، اگر اس سے حرف جر آیا اس کے بعد ہوا لا نفی جنس، اس کیس میں بھی لا نفی جنس کے اسم پہ نصب نہیں آئے گا، کیس میں بھی نفی جنس پہ نصب نہیں آئے گا. فار ایگزامپل اگر میں کہوں ضربنی، اس نے مجھے مارا، ضربنی اس نے مجھے مارا، کس نے مارا؟ زیدن، زید نے مجھے مارا، ضربنی زیدن بلا وجہن، بے مطلب سے، بلا وجہن، مارا وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی ٹائپ آف ریزن، کسی بھی وجہ کے بغیر ہی اس نے مجھے مارا. یہاں وجہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ اسم ہے، جن اسم ہے. تو اس بی کا یہ آپ آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس حرف جر با کی وجہ سے اس پہ کیا آیا؟ جر آیا، اور اس پہ لا کی وجہ سے نصب نہیں آئے گا. اوور آپ یہ سمجھیے، اگر لا سے پہلے حرف جر ہو تو لا کے اسم پہ نصب نہیں آئے گا. اگر لائے نفی جنس کے اگر لائے نفی جنس کے اگر لائے نفی جنس سے پہلے حرف جر ہو تو لائے نفی جنس کے اسم پہ کیا نہیں آئے گا؟ نصب نہیں آئے گا، نصب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. کیا ہے اس میں سے کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ No, sir. ماشاءاللہ نہیں ہے. میں پھر سے 3 باتیں ایک بار بتا دیتا ہوں، لکھتا بھی بتاتا ہوں. 3 صورتوں میں لا نفی جنس اپنا اعرابی عمل نہیں کرے گا. کیس نمبر 1 جب اس کا اسم معرفہ ہو. کیس نمبر 2 جب لا کے درمیان کوئی اور ورڈ ہو، کوئی اور مرکب ہو، جو بھی کوئی فاصلہ ہو. کیس نمبر 3 جب لا سے پہلے حرف جر ہو. ان 3 کیسز میں لا نفی جنس کا اعرابی عمل نہیں ہوگا. دیٹ مینس ان اسم پہ نصب نہیں آئے گا، اس کے اسم پہ نصب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی، اس کے اسم پہ نصب نہیں آئے گا. 12
ہاں جی جی سر. چلے ماشاء اللہ. اب میں نے لکھا غلام رجل شاعر. کوئی اس پہ لانفی جنس داخل کر کے اعرابی عمل کرے، کوئی بھی اس کو آئے گا، اس میں لانفی جنس کا انٹروڈکشن کرے. جی لا غلام رجل شاعر. ماشاء اللہ. لا غلام رجل شاعر. غلامہ کیوں؟ غلام مخصوصہ ہے. ہم، غلامہ پہ اس لیے آگا نصب کیونکہ اس سے پہلے لا نفی جنس ہے. ماشاء اللہ. تو کیا بننے گئے؟ لا غلامہ. یہ بنے گا لا غلام رجل شاعر. ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. جب بھی یہ ہوگا مضاف میں ہم اعراب چیک کریں گے مضاف کا. مضاف یہاں مین پارٹ ہوتا ہے، مضاف کا اعراب چینج ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ مضاف مین ہوتا ہے مرکب اضافی، مرکب مین ہوتا ہے موصوف. ہم موصوف کا اعراب چینج ہوگا اور پھر موصوف کے اکارڈنگ صفت کا بھی ہوگا بہرحال. لیکن یہاں مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ موجود ہی رہے گا کیونکہ مضاف الیہ کبھی بھی اپنا اعراب چینج نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب میں اور ایک بات بتاتا ہوں. ایک تاکید کرنے کا، اسے لا میں ایک تاکید کرنے کا ایک اور ایک طریقہ، ایک اچھا سا طریقہ تاکید پیدا کرنے کا اور ایک طریقہ. ٹھیک ہے جی، دیکھیں ذرا. اگر ہم اس طرح سے کہیں فار ایگزامپل اللہ اللہ الہ واحد، اللہ الہ واحد، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ جی محمد زین رفیق، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ محمد زین رفیق. کیا بات ہے، آپ لوگ انمیوٹ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لوگ ہیں کلاس میں یا پھر ایسے لگا کے رکھا ہے؟ چلیے سہیل احمد، آپ مجھے اس کا ترجمہ بولے. سہیل احمد. جی کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ نے انمیوٹ کیا لیکن آواز نہیں آ رہا. آپ کچھ بول رہے ہیں؟ سر اللہ سر مبتدا ہے سر. ہاں سر الہ ہوتا ہے سوا، سوائے. نہیں، یہ سوائے نہیں ہے، یہ سوائے نہیں، یہ الہ ہے. الہ، الہ مطلب گاڈ. وہ ہوتا ہے اللہ، وہ ہوتا ہے یہ اللہ. یہ ہے اللہ الہ واحد. یہ الہ ہوتا ہے گاڈ، جو معبود.
یہ الہ ہوتا ہے معبود. یہ الہ ہوتا ہے سوائے، ایکسپٹ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اللہ واحد معبود ہے. ہاں، اللہ واحد معبود ہے، اللہ اکیلا معبود ہے، اللہ ایک ہی معبود ہے. ٹھیک ہے جی. دیٹ مینس سے اور کوئی معبود نہیں. یہ ہوا نا ترجمہ. لیکن دیکھیے یہ ایک، اگر میں یہی بات کسی اور انداز سے کروں تو آپ کو سمجھ آئے گا. دیکھیے ذرا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود. بات تو ایک ہی ہے، وہاں اللہ اکیلا معبود ہے، تو یہاں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی معبود نہیں. بات بھی وہی ہے، لیکن اس میں سٹرس ہے نا، اس میں تاکید ہے. سمجھ آ رہا ہے منازع؟ اس میں تاکید دکھ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. ہے نا تاکید اس میں. تو یہ طریقہ جو یہ تاکید والا، یہ ہم سیکھیں گے ہم کیسے کیا کرتے ہیں. دیکھیے یہاں یہ لائی نفی جنس والا کیس ہے، میں سمجھاؤں. میں نے اوپر کیا لکھا؟ اللہ الہ واحد، یعنی اللہ اکیلا. دیکھیں اگر میں یہاں لکھوں نہیں کوئی معبود، لا الہ، نہیں کوئی معبود. دیکھیں الہ پہ کیا آیا؟ الہ پہ کیا آیا؟ الہ پہ آیا نسب، بیکاز آف لا نفی جنس. لا الہ الا اللہ، ایکسپٹ اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں. یہ اللہ کی ساری فیملی کی نیگیشن ہو گئی. کوئی معبود نہیں الا اللہ، ایکسپٹ اللہ. اس میں تاکید ہے، اس میں سٹرس ہے. سٹرس پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو کس طرح سے طریقہ ہم یوز کرتے ہیں؟ لا، دیکھیں ذرا، پہلے لا، ٹھیک، پھر جو جس کی نفی کرنی ہو، کرنی الا، الا یعنی ایکسپٹ، جو اس چیز میں نہیں جو ایکسکلوڈنگ ہو. نفی کی ساری فیملی کی، ایکسپٹ کس چیز کے؟ چیز کے. الہ کی ساری فیملی کی نفی کر دی، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، ایکسپٹ اللہ، اللہ کے سوا. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے سوا. فار ایگزامپل کوئی شاعر نہیں ہے سوائے عادل کے، کوئی شاعر نہیں ہے ایکسپٹ عادل. کیا لکھوں گے؟ کیا لکھیں گے ہم؟ لا شاعرن. آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ سر آ رہی ہے. ریپیٹ کہاں سے کروں گا؟ اچھا میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں. میں سٹرس پیدا کرنی ہو تو اسٹرکچر ہمارا یہ رہے گا. پہلے لائے نفی جن سیکھیں گے، پھر وہ چیز جس کی ہمیں نفی کرنی ہے، پھر اللہ، پھر اللہ، اور اللہ کے بعد جو آپ ایکس فیملی سے یعنی جس کی نفی نہیں ہوگی اس کو حسر بھی کہتے ہیں. حسر، حسر جو میں نے پچھلی بار پڑھا ہے، حسر ہے نا. حسر یا نفی، سوری، جس آپ فیملی سے ایکسکلوڈ کر رہے ہیں اس کے بعد اس چیز کو ہم لکھیں گے. میں نے بھی کہا ایگزامپل، کوئی شاعر نہیں ہے سوائے عادل کے. عادل کے سوا کوئی بھی شاعر نہیں ہے، عادل اکیلا شاعر ہے. تو میں کیا کہوں؟ لا شاعرن، لا شاعرن الا عادل. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوری، شاعرن نہیں آئے گا، یہ شاعرہ آئے گا، کیونکہ یہ مفرد ہے نا، مفرد نکرہ ہے تو شاعرہ. لا شاعرہ الا عاجلہ، لا عاجل. ٹھیک ہے نا. عاجل کے سوا کوئی شاعر نہیں ہے. تو یہ صرف لا کے ساتھ ہی نہیں ہوتا اس طرح سے، بلکہ یہاں پہ آپ ماں بھی یوز کر سکتے ہیں، ان بھی یوز کر سکتے ہیں. اس طرح سے بھی آ سکتا ہے. ماں، پھر جس کی نفی کرنی ہے الا، پھر جس کو ایکسکلوڈ کیا. ان، جس کی نفی کرنی ہے الا، جس. سمجھ آ رہا ہے جی؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یس سر.
جی ماشاءاللہ. تو یہاں ہمارا لائن ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. اچھا یہ ابھی کچھ 1-2 منٹس ہیں تو شجرت فیاض آپ انمیوٹ کریں. میں یہاں پہ ایک جملہ لکھتا ہوں, آپ مجھے بولیے صحیح ہے کیا. شجرت شجرت جی سر. جی یہاں پہ میں نے ایک جملہ لکھا لا فی الاسلام ضرر مطلب نقصان. کیا یہ صحیح ہے جملہ؟ دررہ آئے گا. ماشاء اللہ. کیوں آئے گا ضرر؟ ویری گڈ. کیونکہ یہ مفرد نکیر ہے تو ایک ہی فتح سے آتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. ماشاء اللہ. اب ٹھیک ہے اتنا کافی ہے نا شجرت جو پڑھا؟ جی زیادہ تو نہیں ہوا؟ نہیں. چلے ٹھیک ہے. چلے میں اور ایک لکھتا ہوں اور ایک لاسٹ کوشچن. منزہ آپ بولے. منزہ منزہ یس سر. لا حکیمن الا ذو تجربت. ذو تجربت مطلب ایکسپیرینس. نہیں ہے کوئی حکیم سوائے ایکسپیرینس. جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہی حکیم بنتا ہے. یہ صحیح ہے کیا؟ یہ صحیح ہے کیا؟ سر جی حکیم حکیم ما حکیم یہ حکیمن حکیم آئے گا یا حکیمن آئے گا؟ دونوں آ کیا آئے سکتے گا؟ ہیں. دونوں کیوں آئیں گے؟ حکیمن کیسے آئے گا؟ سر نہیں حکیمہ حکیمہ. نہیں نہیں ابھی بولا نا آپ نے دونوں آ سکتے. ایکسپلین کی کیسے میں بولا دونوں آ سکتے ہیں. سر مجھے لگا یہاں پہ یہ ریپیٹیشن ہوئی ہے. یہ اللہ ہے یہ لا نہیں ہے نا. یس الف سر. بھی ہے نا اتنا ہے نا. کیا ہے کیا بنے گا؟ لا حکیم لا حکیم الا ذو تجربۃ. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. اس طرح سے تو آپ لوگ اس کو ریوائز کر لیجئے گا. اللہ عز و جل میں ایکسرسائز دوں گا اور وہ ضرور سالو کیجیے گا. چلیے اب میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوا ہو تو وہ گروپ میں پوچھ لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ